بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں امپورٹڈ حکومت نے تمام عدالتوں اور ججوں کے ساتھ مل کر عمران خان کو جیل بھجوا دیا۔ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ سراسر ناانصافی ہوئی ہے۔ اس پر پی ٹی آئی کے سینئر وکیل شعیب شاہین نے آج پارس جان زیب کے شو میں جج ہمایوں دلاور اور امپورٹڈ حکومت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی اور پورے نظام کو ننگا کر دیا۔ آئیں پہلے شعیب شاہین کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ بجلی کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ کر کے 1 یونٹ 50 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچانے والے شہباز شریف ہیں۔ یہ جج کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ کا حق کے دفاع میں دیتا ہی نہیں ہوں؟ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا اور آخری کیس ہے جس کو آپ ملزم کو کہتے ہیں آپ کے ہم گواہ آنے نہیں دیتے۔ بےایمانی کس کو بولتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بےایمانی کس کو بولتے ہیں؟ جو اسکرین شاٹس ہیں یہ جعلی ہیں۔ پنجاب میں تھے تو سٹار وزیر اعلیٰ، ترقیاتی کاموں کے کمال کے کاریگر، دنوں میں پل، فلائی اوورز، انڈر پاسز اور سڑکیں بنانے والے شہباز شریف پی ٹی آئی کو ہٹا کر خود آنا چاہتے تھے تاکہ عوام کو وہ ریلیف دے سکیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس 1.25 سال میں ان کی کامیاب حکمرانی کے سارے بھرم ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے۔ انہوں نے جاتے جاتے بھی پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ کر کے سب کو حیران اور غریب کو پریشان کر دیا۔ اب وہ عام آدمی کے لیے مہنگائی کرنے والے شہباز شریف ہیں، ملک میں بے روزگاری میں اضافہ کرنے والے شہباز شریف، بجلی کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ کر کے 1 یونٹ 50 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچانے والے شہباز شریف ہیں۔ انہوں نے اپنے کپڑے بیچ کر عوام کو آٹا دینا تھا، لیکن اس عرصے میں عوام کے کپڑے بک چکے ہیں۔ شعیب شاہین صاحب، آپ سے ذرا شروع کر لیتے ہیں۔ سر، کل چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو توشہ خانہ کے مقدمہ ہے اور سیشن کورٹ سے جو اس کا فیصلہ آیا اس کے بعد گرفتار ہوئے اور اب اٹک جیل میں ہیں، تو سر آپ لوگوں نے تو کافی سوالات اٹھائے ہیں اور تحفظات کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اور ان میں پہلا تو یہ ہے کہ بڑی جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا آپ نے اپنے حق کے دفاع کے لیے لسٹ آف وٹنسز یا اپنے گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہم نے کہا یس۔ ویری نیکسٹ ڈے یعنی ایک دن کا بھی وقفہ نہیں ہے، فوراً ہی آپ نے کہا گواہان پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ تو یہ بات ہے نا کہ وہ گواہان کا وہ کہتے رہے پیش کرو تو آپ ٹائم لیتے رہے اور بعد میں آپ نے لسٹ دی اور اس میں 4 نام دیا آپ نے۔ جو ریکارڈ کی بات ہے نا وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے، ریکارڈ کی بات ہے۔ جس دن ہم نے 342 کی سٹیٹمنٹ دی اس میں ہم سے سوال کیا جاتا ہے اور ہم نے سوال کے لکھ کے دے دیا ہم لسٹ آف فٹنسز بھی دینا چاہتے ہیں، حق کے دفاع ہم محفوظ رکھتے ہیں، ہم دینا چاہتے ہیں اپنے گواہ۔ ویری نیکسٹ ڈے 12 بجے کا ٹائم رکھا تھا، 12 بجے ہم آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہے ہماری لسٹ آف فٹنسز، ٹھیک ہے۔ وہ دینے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں جج صاحب کہ 1:30 بجے اپنے گواہ لے آئیے۔ ہم 1:30 بجے جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے گواہ کراچی میں ہیں جو اس سے ٹیکس کنسلٹنٹ اور اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ لوگ، آج آپ نے لسٹ آف وٹنسز مانگی تھی، گواہ کے لیے آپ کو 1 یا 2 دن کا ٹائم دے دیجئے۔ اسی وقت اس نے 1 گھنٹے کے اندر یہ لکھ دیا کہ آپ کے گواہ ریلیونٹ ہی نہیں ہیں، غیر متعلقہ۔ مجھے بتائیں وہ گواہ کو کیوں سنتے ان کے مطابق؟ دیکھیں، جب پراسیکیوشن یہ اپنے گواہ لے کر آئے نا یا کوئی ڈیفنس ملزم لے کر آئے، جج اس کی ریکارڈنگ کرائے بغیر، اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے بغیر، اس پہ جرا کرائے بغیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غیر متعلقہ ہے یا متعلقہ ہے، یہ رائٹ ہوتا ہے۔ بتایا کہ جو گواہان تھے وہ تو ایک آپ بتا رہے ہیں ٹیکس کنسلٹنٹ اور ایک اکاؤنٹنٹ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی، تو یہ کوئی انکم ٹیکس ریٹرنز یا پھر کوئی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کا کیس تو نہیں تھا نا، یہ تو توشہ خانہ کی جو رقم تھی اس کو گوشواروں میں جمع، اس کو ڈکلیئر کرنے کا کیس تھا نا۔ مجھے آپ بتائیں، ریٹرن جمع کراتی ہیں، ایسٹس اینڈ لائبلٹیز اپنی آپ جمع کراتی ہیں، جی مجھے بتائیں آپ کا کوئی شخص لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا؟ لکھتا ہے، لیکن ذمہ داری میری ہوتی ہے جب میں اس پر سائن کرتی ہوں تو میں پڑھتی ہوں ایک ایک چیز کو، پھر بعد میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے کیا پتہ اس نے فل کیا یا نہیں کیا۔ کون کہتا ہے نہیں ہوتا؟ لیکن آپ اس گواہ کو پیش کرو گے نا جب ایسا کوئی سوال آئے گا۔ یہ جج کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ کا حق کے دفاع میں دیتا ہی نہیں ہوں؟ اس کی سٹیٹمنٹ آتی، ٹھیک، اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے، ڈاکومنٹری ساری ایویڈنس آتی، آپ کہتے ہیں کہ یہ پورشن سارا کا سارا ریلیونٹ ہے، ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات، ٹھیک۔ ایک آپ کسی ملزم کو اس کے حق کے دفاع سے محروم کیسے کر سکتے ہیں؟ آئین کا آرٹیکل 4، آئین کا آرٹیکل 10A اجازت دیتا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا اور آخری کیس ہے جس کو آپ ملزم کو کہتے ہیں آپ ہم گواہ آنے نہیں دیتے۔ ہائی کورٹ میں تو کیس ہے نا ابھی، دوسرا آپ کہتے ہیں کہ وکلا کو دلائل نہیں دینے دیے گئے، تو خواجہ حارث صاحب ٹائم پہ کیوں نہیں پہنچے؟ 8:30 بجے صبح سماعت شروع ہونی تھی، 3 مرتبہ ان کو ٹائم دیا گیا۔ 2 باتیں اس کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہیں۔ جی، چیف جسٹس صاحب نے جب یہ خود لکھ دیا کہ آپ کا حق کے دفاع بالکل آپ کا حق بنتا ہے، اس پہ نوٹس جاری کر دیا، اگلے ہفتے میں اس پہ فیصلہ کروں گا، تو مجھے بتائیں کہ پھر جب حق کے دفاع ہمارا ابھی اس پہ فیصلہ آنا باقی ہے تو پہلے سزا کیسے پہلے ہو جائے گی؟ دوسری بات، جس وکیل صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 12 بجے پیش نہیں ہوا، کیا 4 بجے تک کورٹ کا ٹائم ہے؟ نیب کے کیسز ہیں اور صبح کے ٹائم ہم سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر رہے ہیں اور ہائی کورٹ میں کر رہے ہیں، اور وہاں خواجہ حارث کے منشی کو ہائی کورٹ کے حدود کے اندر سے، کورٹ روم کے اندر سے، کورٹ سے اٹھا کے باہر لے جایا جاتا ہے، جی اغوا کر لیا جاتا ہے۔ مجھے رابطہ ہوتا ہے، میں اپنے منشی کو بھیجتا ہوں ٹو ہیلپ ہم آؤٹ، وہاں سے فائلیں لیں، ان کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے۔ خواجہ حارث وہاں سے بھاگتا ہے، لیٹر بناتا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کو دینے کے لیے رجسٹرار کے پاس جاتا ہے کہ جی میرا منشی اس فائلوں سمیت اغوا ہو گیا،
اور اس کے بعد چیف جسٹس ہیومن رائٹس سیل کی ذمہ داری لگاتے ہیں, وہ پولیس والوں سے رابطہ کرتے ہیں, میرے سے بھی وہ بات کرتے ہیں, 2.5 گھنٹے بعد جا کر ان کو چھوڑا جاتا ہے. وہ جا کر کے پوری لیگل ٹیم ہماری اس ہمایوں دلاور کی کورٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, ان کو بتاتے ہیں خواجہ عارف صاحب آ رہے ہیں, 12:05 پہ وہ پہنچتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں 12:30 وہ تشریف لاتے ہیں چیمبر سے, وہ کہتے ہیں میں آرڈر لکھوا رہا ہوں. ان کو جب کہتے ہیں جب میں موجود ہوں میری بحث سن کے جو آرڈر آپ نے کرنا ہے کر لیں. اگلے ہفتے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ کا جو کہ کر دیا شاہی کہ آپ کا حق کے دفاع آپ کے گواہان کو سنے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا, تو مجھے بتائیں یہ کنوکشن کا ہی ہے. ہم میرٹ کو کیسے ثابت کریں جب ہم کہہ رہے ہیں ہمارے گواہ لانے دو, جب ہم کہہ رہے ہیں ہم گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں ہم اپنے شواہد پیش کرنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ شواہد پیش نہیں کر سکے. فیصلے میں چیئرمین پی ٹی آئی کے فالس اسٹیٹمنٹ سے متعلق یہ لکھا ہے شعیب شاہین صاحب کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اثاثوں سے متعلق غلط تفصیلات دی ہیں. چیئرمین کہ یہ بالکل زیادتی ہوئی ہے. جو مجرم ہیں جنہوں نے قانون قاعدے کے برعکس گاڑیاں لی ہیں جس میں مریم نواز, آصف زرداری, یوسف گیلانی اور یہ نواز شریف, مریم نواز, وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے, وہی تو کہہ رہا ہوں, جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے چیزیں لی, ایک سیکنڈ, جنہوں نے غیر قانونی چیزیں لی وہ تو مجرم جو ہے حکمران بن گئے اور مدعی بن گئے. جس نے قانون قاعدے کے مطابق چیزیں لی ہیں وہ مجرم بن گئے. ان کو آپ اس کو چیلنج کب کرنے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ کل کریں گے, کل کر دیں گے. ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب. ناظرین, شعیب شاہین نے بالکل ٹھیک کہا کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس ایک ملی بھگت ہے اور تمام اداروں کے ساتھ مل کر عمران خان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, کیونکہ اس کیس میں عمران خان کو نہ تو اپنے گواہ پیش کرنے کی اجازت دی گئی اور نہ ہی اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیا گیا, بلکہ یک طرفہ فیصلہ جج ہمایوں دلاور نے سنا دیا اور عمران خان کو 3 سال کے لیے نااہل بھی قرار دے دیا اور 3 سال کے لیے سزا بھی سنا دی. اب پی ٹی آئی اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی. ناظرین, آپ کا کیا خیال ہے, عمران خان کو سپریم کورٹ سے ریلیف مل پائے گا یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.